ہم نے بہت زور لگایا، بہت کوشش کی کہ ہم اپنے گناہوں سے مخلصی حاصل کر سکیں، ہم نجات حاصل کر سکیں۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہمارے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دی، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت دیا کہ وہ گناہوں سے باہر آ سکیں۔ ہسٹری بیان کرتی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے یا بنی اسرائیل کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر سال کروڑوں روپے کے جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کے گناہوں کی مخلصی ہو سکے، وہ نجات پا سکے۔ لیکن وہ ہر سال اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم گناہ کے اندر پھنسے ہوئے تھے، جب ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، عین وقت پر یسوع مسیح ایک کمواری سے پیدا ہوتے ہیں جسے ہمارے لیے بھیجا گیا تاکہ ہم نجات پائیں۔ اور متی کی انجیل اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ مطلب کہ ہم ہر سال اگر کرسمس منا رہے ہیں تو اس یاد میں کہ ہماری نجات کا کام جو ہے اس دن شروع ہوا ہے، یا اس دن ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ زمین پر اترا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے کپڑے پہننے سے، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے سے، تحائف دینے سے ہماری نجات ہوتی ہے یا ہمیں برکت ملتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہر روز نیا ڈریس پہنتے ہیں، جو ہر روز اپنا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو تحفے کے طور پر دیتے ہیں، لیکن یہ پیسہ یا ڈریس یہ نجات کا کام نہیں کرتے۔ نجات کا کام ہوتا ہے یسوع مسیح کے کلام کی بدولت، کہ جب ہم کلام کو سنتے، کلام کو قبول کرتے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، اور میں کچھ پنجابی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کرسمس والے دن نا ہمارا آدھا گھر جو ہے نا وہ چرچز میں نہیں جاتا۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ کھانا بن رہا ہے جی، فلانے مہمان آ رہے ہیں بیبیاں کا، جڑا مشہور جڑا فکر ہے نا وہ ہے، اچھا ساڈے فلانے جگہ تو مہمان آ رہے ہیں تو میں انہاں واسطے کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ میری بہن پہلا گرجے تے جا، کھانا آ کے بھی بن جائے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ گلیوں کے اندر نئے کپڑے پہن کے گھومتے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمیں چرچ میں لے کر جانا ہے۔ ہماری حقیقی ذمہ داری جو ہے نا وہ یہ ہے، کسی کو کھانا کھلانا بری بات نہیں ہے، میں اس کے اپوزٹ نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کھانا بعد میں آ کے بھی بن جائے گا۔ اگر ہم حقیقی کرسمس منانا چاہتے ہیں تو وہ چرچ کے اندر ہے، جہاں پر ہم نجات کے پیغام کو سنتے، جہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا کیوں تھا، جہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نجات دہندہ کا مطلب کیا ہے، جہاں پر ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ حقیقی کرسمس چیز کیا ہے، جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا اور خداوند کا تعلق جو ہے وہ کس طرح برابر ہموار ہو سکتا ہے۔ اگر سالوں سال ہم ایسا کرتے آ رہے ہیں کہ بس کھانا بنایا، نئے کپڑے پہنے، گھومے پھرے، تو کام ختم، تو اس کرسمس پر ایسا نہ کیجیے گا۔
बल्कि इस क्रिसमस पर सबसे पहली जो तरजीह होनी चाहिए या दर्जा होना चाहिए वो आपका चर्च होना चाहिए कि आप अपने चर्च में जाएं। अगर उस टाइम पर घर में कोई मेहमान आ गया ना, उसे भी चर्च लेके जाएं और उसे सिखाएं कि भैया पहले चर्च फिर बाकी काम, ताकि हमें पता चले कि हम कौन सा क्रिसमस मना रहे हैं, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम कितने पानी में घूम रहे हैं। हर साल हम कहते हैं कि मैं जी मसाया का जो है ना जन्मदिन मना रहा हूँ, मैं यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहा हूँ। यीशु मसीह का जन्मदिन चर्च के अंदर कलाम की कुदरत से मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्मदिन जो है वो ये है कि आप दूसरों को खुशखबरी दें, दूसरों को कलाम सुनाएं। जिनको कभी किसी ने चर्च में आने की दावत नहीं दी, उनको दावत दें और अपने साथ चर्च में लेकर जाएं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्रिसमस का मतलब क्या है, या यीशु मसीह उनसे कितनी मोहब्बत करता है, या खुदा ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है कि वो अपने बेटे को ज़मीन पर उतारा। मैं इस दफ़ा चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को ना लेके जाएं, अपने साथ अपने गली मोहल्ले के एक उस नौजवान लड़की लड़के बुजुर्ग को लेकर जाएं जो कभी चर्च नहीं जाता, जो गुनाह के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करता है। उसके बाद आपको हकीकी क्रिसमस की